جی آپ شروع کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون
ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم فكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران
الإنسان لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. हेलो मेरी आवाज आ रही जी है जी 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 आ अच्छा रही है بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله
يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. यहाँ पे सजदा है. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين ومن يشرك بالله فكأنما خر في السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين.
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض محضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا ما سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون यहाँ पे भी सजदा है وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شبنم اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جزا دے، بہت ہی خوبصورت تلاوت کر لی. 17واں پارہ ہم نے آج پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے چچا جان کی مغفرت کرے اور آپ سب لوگوں کو ان کا صدقہ جاریہ بنا دے، آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا کرے. تو آپ واپس آ گئے کہ ادھر ہی ہیں؟ جی باجی میں پہنچ گئی ہوں آج 4 بجے. اچھا
اللہ بس تعالیٰ بہت شکریہ. اللہ عافیت کے تعالیٰ آپ ساتھ. کو بھی تندرستی، صحت، ایمان والی زندگی عطا فرمائے. بہت دعائیں آمین کی آپ کے لیے بھی، ساتھ ساتھ سب کے آمین لیے، سب بہنوں کے لیے. آپ سب کا آمین. شکریہ، بس سب نے دعائیں کی ہے میرے چاچا کے لیے. بس اللہ بہت تعالیٰ شکریہ. آپ کا حق ہے ہم سب کے اوپر. آپ قرآن ہمیں پڑھاتی ہیں، سناتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی مشکل میں نہ ڈالے، اور اللہ آمین تعالیٰ اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق دے، اور آمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. آمین اچھا، آمین. آج انشاءاللہ سائمہ شبیر آ گئی ہوئی ہیں؟ جی باجی، السلام علیکم. اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس تم سے بات نہیں ہو پائی تھی. آج انشاءاللہ سورہ انبیاء اور سورہ حج پڑھیں گے. اور سائمہ میری اسٹوڈنٹ ہے، لیکن انشاءاللہ اب یہ میری ٹیچر بھی ہیں، تو ہم ان سے قرآن انشاءاللہ آج 17واں پارہ پڑھیں گے، اور یہ دونوں صورتوں کی تشریح انشاءاللہ سائمہ کر کے نا، تو پھر اگر کوئی تھوڑا ٹائم بچتا ہو یا کچھ اس میں کوئی چیز رہتی ہو تو میں بھی انشاءاللہ پھر اس میں اپنا حصہ ڈال لوں گی. تو سائمہ شروع کر لیں، بسم اللہ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ راہل باجی، اور سب کو السلام علیکم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. آپ سب لوگوں کو میری آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے؟ کوئی بس جی ایک بالکل کنفرم آ کر دے. رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی آ ہے. رہی ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا جی، جیسا کہ باجی نے بتایا کہ آج ہمارا 17واں پارہ ہے اور ہم نے 2 صورتیں پڑھنی ہیں، تو ہم آغاز کر لیتے ہیں. ویسے تو یہ سورہ انبیاء اور سورہ حج دونوں ہی بہت ہی اہم صورتیں ہیں، اور ان کے اندر جو ٹاپکس ہیں وہ بڑے ہی بہت ہی زیادہ پاورفل ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ بڑی ٹائم کنزیومنگ سورات ہیں سمجھنے کے لیے. آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو جلدی جلدی جتنا بھی ان کا حق ادا کر سکوں کر دوں. ان کا جو دور ہے دونوں صورتوں کا، وہ مکی دور ہے. مکی دور میں وہ والا دور ہے جس کو ہم تیسرا دور کہتے ہیں، اور تیسرا دور مکی دور وہ ہے کہ جس کے اندر کفار جو تھے وہ بہت اسٹرینتھ پکڑتے چلے جا رہے تھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وربل ابیوزز بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے تھے، اور جس کے لیے ان کو اوپر طرح طرح کی ایلیگیشنز ڈالی جاتی تھیں. اور ہم اپنا جائزہ لیں، کبھی کبھی اگر ہمیں کوئی اس طرح سے کہہ دے، ذرا سا بھی کہہ دے، تو ہمیں کیا فیل ہوتا ہے. لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی نرم طبیعت کے تھے اور جو اتنے سنسیئر تھے ان کو فار سے، اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، وہ کتنا ہرٹ ہو جاتے ہوں گے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان صورتوں کے اندر خاص طور پر ان کافروں کو متنبع کیا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی ہے. اور تسلی کس طرح سے دی ہے کہ پچھلی قوموں کے قصوں کو بیان کر کے بتایا ہے کہ پہلے کے انبیاء پر بھی اسی طرح کے ٹرائلز آتے رہے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے کہ ان کو اسی طرح سے نگیٹ کیا جاتا ہے. اور اب جب ہم سورہ انبیاء کا آغاز کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بہت ہی زیادہ اسٹرانگ آغاز ہے سورت کا، اور یہ جو آیت ہے یہ اتنی ہلا دینے والی آیت ہے کیونکہ اس کا ایک ایک ورڈ سمجھنے کا ہے کہ اقتربہ بہت ہی قریب آ لگا ہے، اور کس چیز کا؟ اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم. اور کیا ہے کہ یہ لوگ ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایسا ڈیول میں کیئر ایٹیچیوڈ اپنائے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ جو حساب ہے یہ 2 طرح کا ہے. پہلا حساب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قیامت کے بارے میں بھی یہ فرما دیا تھا کہ جو قیامت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے بتا دیا تھا کہ قیامت اور مجھ میں جو ہے وہ بس اتنا ہی فاصلہ ہے. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ بتا دیا تھا کہ قیامت جو ہے وہ انسان کے کتنے قریب ہے. اور اگر ہم اس کو دوسری اینالوجی میں دیکھیں تو گویا ہر انسان کی جو موت ہے وہ اس کی قیامت ہے، اور جیسے ہی اس کی موت آتی ہے اس کا جو کام کرنے کا پیریڈ ہے یا اس کے پاس جو
اپنے اعمال جمع کرنے کا پیریڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان منکرین حق کو بھی تنبیہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ قرآن ساری تا قیامت ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، تو ہمیں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہوئی ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لے کر اور ہم مگن ہی ہو جائیں اس دنیا میں، اور یہ بھول جائیں کہ بائی وربی ہیئر. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ ریزننگ کیوں ہے. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے. اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یلعبون اور لعبوں اور لہو جو زندگی دنیا کی بتاتے ہیں، اس میں کھیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو وجوہات کی بنیاد پر کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کو سیریس نہیں لینا، مطلب انسان ایگزامز کو جب سیریس نہ لے اور ایگزامز کی تیاری نہ کرے تو ہم اسٹوڈنٹ کو کیا کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اتنا نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے ان کا اس دنیا کے اس امتحان کی طرف سے. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اور انہوں نے یہاں پر اپنی آخرت کی کرنسی جمع کرنی تھی. اور دوسرا کھیل میں پڑے رہتے ہیں کہ گویا وہاں یہ زندگی کو کھیل اور تماشوں میں ہی بزی رکھتے ہیں اور ان کے لیے کوئی سیریس بزنس جو ہے وہ میٹر کرتا ہی نہیں ہے. آگے اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہ ساری ایلیگیشنز اور ایکوزیشنز جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جا رہی تھیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ شاعر بھی کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے یہ شاید کوئی خواب دیکھ لیتا ہے، یہ جنونی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ان کے غلط اور باطل عقائد کو نگیٹ کر رہے ہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جا کے پتہ کر لو آیت نمبر 7 کے اندر کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیونکہ اس وقت کے جو ٹھیکیدار یہودی بنے ہوئے تھے وہ ہر چیز کا جو ہے وہ اطلاع دے دیا کرتے تھے قریش کو. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم ہر وقت تو ان سے جا کے پوچھتے ہو، تو اب بھی جا کے پھر پوچھ لو نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ اس بات کو تو یہودی کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے. ان کی اپنی بکس کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ بڑی کلیئر کٹ لکھی ہوئی تھی. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑی اہم بات بتا رہے ہیں اور اس کو ذرا سا رک کے ہمیں سمجھنا پڑے گا. آیت نمبر 10 میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. اب یہ جو فیہ ذکرکم ہے نا کہ ہمارا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اٹس اباؤٹ اس، دس بک از اباؤٹ اس، اباؤٹ آر لائف، آر ٹرائلز، آر چیلنجز اینڈ دیئر سولوشنز. لیکن کیا ہمارا رویہ ہے اپنے اس قرآن کے ساتھ؟ ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا اس کو ہم نے اپنے لیے یا اپنا ذکر سمجھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کیا یہ ریلیشن شپ ہے ہماری اس قرآن سے؟ کیا یہ ہم سے باتیں کرتی ہے؟ طالبہ جی نے ہمیں بہت پہلے ایک واقعہ سنایا تھا اور پھر میں نے اس کو کتاب میں پڑھا بھی کہ علامہ اقبال روزانہ صبح قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ان کے والد روز کو آ کے چیک کیا کرتے تھے اور خاموش رہتے تھے. ایک دن انہوں نے آ کے پوچھا کہ اقبال تم یہ کس طرح سے تلاوت کرتے ہو؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ کیوں ابا جان آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو ان کے والد نے ان کو ایک نصیحت کی کہ اقبال یہ جب تک تمہارے دل کو متاثر نہ کرے یہ تلاوت بے معنی سی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے یہ تلاوت کا اجر تو ملے گا لیکن اس سے تمہاری دل کی دنیا کیسے تبدیل ہوگی. اور کہتے ہیں کہ یہ والی بات سننی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ ہے کہ الہام کر دیا کرتے تھے اقبال کے اوپر شعر، اور وہ پیارا سا شعر کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. تو کیا میری ریلیشن شپ اس قرآن کے ساتھ ایسی ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ اس کے اندر جو آیات ہیں دے آر ٹاکنگ ٹو می. راہیل باجی نے ہمیشہ سے ہمیں سکھایا کہ جہاں پر بھی ایھا الذین آمنوا لکھا ہوا آئے تو وہاں اپنا نام لکھ لو، اور میرے مصحف میں ہر جگہ راہیل باجی کے انسٹرکشنز پہ وہاں سائمہ لکھا ہوا ہے. تو کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے ایڈریس کرتا ہے، یہ مجھے بتاتا ہے؟ کیا جس وقت میری کوئی مشکل ہوتی ہے تو کیا کوئی آیت پاپ اپ ہوتی ہے میرے دماغ میں، یا مشکل کے وقت مجھے یاد آتا ہے کہ انا معی ربی سیہدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں جب
انسانوں کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو کیا اسے فیل ہوتا ہے کہ لیس اللہ بکافٍ عبدا؟ تو جب تک میری اور آپ کی یہ ریلیشن شپ قائم نہیں ہوتی اس قرآن کے ساتھ، افلا تعقلون کا مطلب ہی یہی ہے کہ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دوں کہ ایک صاحب جب ایمان لے کر آتے ہیں اور انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تو وہ پھر قرآن کو ٹٹولنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر میرا ذکر کہاں پر ہے۔ اور جب وہ سورہ فرقان پر آتے ہیں اور رحمان کے بندوں کی کوالٹیز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نو ڈاؤٹ اٹس اباؤٹ می، اس میں میرا ذکر ہے۔ تو کیا میں اور آپ جب سورہ فرقان میں وہ آیات پڑھتے ہیں تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اٹس اباؤٹ اس، یہ میری بات ہو رہی ہے، مجھے اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنی ہے؟ تو بس ہم نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ آر وی دا اہل القرآن، اللہم اجعلنا من اہل القرآن، آمین۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ گزری ہوئی بستیوں کو کی جو ظلم و ستم تھے اس کی وجہ بتا رہے تھے، اور کیا بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مہلت ختم کر دی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 11 سے لے کر 15 تک بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ ان کے عذاب میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا، اور پھر جب انہوں نے عذاب دیکھا تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ان کا سب کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 16 میں پھر دوبارہ سے مجھے اور آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہیں، اور کیا ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے وہ کچھ کھیل کے طور پر تو نہیں بنایا۔ سب سے بڑی انسان کی غفلت کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی کی ریالٹی کو نہیں سمجھتا، اور شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ وہ میرے اور آپ کے دل پر یہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ کیا مجھے اس دنیا میں ہر وقت سیریسلی اپنے عمل کو جج کرنا ہے؟ کیا مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے؟ جب ہم کبھی اس طرح سے ایمان کے لیول پر ہوتے ہیں تو وہ یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کھا لو پی لو موج اڑا لو، من کی مان لو، جیسے چاہو جیو جیسے چاہو مرو، پھر بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز۔ تو یہ وہ سلوگنز ہیں جو میرے اور آپ کے کان میں ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، جس کے پیپرز ہونے والے ہوتے ہیں وہ یہ تو نہیں سوچتا، وہ تو یہ سوچتا ہے کہ میں میکسیمم اپنی تیاری کر لوں، تو یہ کھیل نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کوئی کھلونا بنانا ہوتا تو میں اس کو اپنے پاس ہی سے کھیل لیتا، مطلب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ پھر جیسے ایک بچہ کھلونے کے ساتھ اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرضی کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو انٹلیکٹ اور نالج اور اس کے بعد جو مجھے اور آپ کو فری ول دی، تو یہ فار اے ریزن دی، اور وہ ریزن کیا تھا کہ میں اور آپ اپنے لیے اپنے آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ راستے کیوں دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، یا وہ شکر گزار بن کے زندگی گزارے گا یا وہ منکر حق بھی ہو جائے گا اور منکر نعمت بھی ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مگر ہم تو حق پر باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے۔ مطلب اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور بات مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ کیا، اس وقت کے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں اور آج کی دنیا کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو غالب کر کے رہنا ہے۔ ایک آیت ہم 3 مرتبہ قرآن میں پڑھتے ہیں، ہم نے توبہ میں پڑھ لیا، اب فتح میں اور صف میں پڑھیں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نور کا اتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کرنا ہے، لیکن ہمارا اس کے اندر کیا حصہ ہے، اصل بات یہ میٹر کرتی ہے، لہٰذا ہم کتنا سیریس لے رہے ہیں اپنے مشن کو، یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 22 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایک اور ریالٹی بتا رہے ہیں، اور توحید کا بڑا زبردست بیان ہے، جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو۔ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ ایک گھر کے اندر 2 لوگوں کی رچ قائم نہیں ہو سکتی، لا محالہ کسی ایک کو سربراہ تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو جو شرک اس وقت کے منکرین حق کر رہے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آج کے بتوں میں پوجے جانے والے سب سے بڑے بت کا نام نفس ہے، تو آج جس طرح سے اپنے نفس کی خواہشات کو
मुझे लगता है बाजी किसी का माइक ओपन रह गया, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिएगा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह सुब्हानो ताला यहाँ पर मुझे और आपको समझा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस दुनिया में इसीलिए हक्कानियत, कुदरत अल्लाह सुब्हानो ताला के अपने हाथ में, और अगर अल्लाह के हाथ में ना होती और अगर इसके साथ कोई इसके अंदर पार्टनर्स होते तो फिर ये दुनिया का निज़ाम जो है वो सारा का सारा बिगड़ जाता। इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला इस शिर्क से पाक है। अब अल्लाह सुब्हानो ताला यहाँ पर मुझे और आपको बिग बैंग की थ्योरी समझा रहे हैं, लेकिन चूंकि कुरान साइंस की बुक नहीं है तो इसलिए मैंने और आपने जो है वो इसके अंदर से क्या सबक लेना है। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानो ताला फरमा रहे हैं, क्या वो लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया गौर नहीं करते कि ये सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया और पानी से हर चीज जिंदा पैदा की। अब ये सब की सब चीजें वाकई साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन कुरान मुझे और आपको 1400 साल पहले इसकी इत्तला दे रहा है कि ये किस तरह से एक बैंग हुआ था और ये जमीन की तख्लीक हुई थी। और आज मुझे और आपको पता है कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो वाटर है। तो मेरा और आपका रब मुझे और आपको कुरान में 1400 साल पहले ये खबरें दे रहा है। बट सिंस आई टोल्ड यू अर्लियर कि कुरान इज नॉट ए साइंटिफिक बुक, ये साइंस की किताब नहीं है, ये हिकमत की किताब है, और इसकी हर आयत मुझे और आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। तो फिर मुझे और आपको क्या मैसेज मिल रही है? मुझे और आपको मैसेज ये मिल रहा है कि मेरा और आपका रब जो इस दुनिया को बनाने के लिए इतना बड़ा बिग बैंग कर सकता है, तो क्या मेरा और आपका रब फिर उस आखिरत की कुदरत नहीं रखता कि जिसके अंदर जब हम 30वें पारे की सूरतें पढ़ेंगे तो वो सारा का सारा मंजर मेरे और आपके सामने आएगा कि आज हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये जो जमीन में पहाड़ जमे हुए हैं, या जिस तरह से अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए हुए हैं, या आसमान को छत बनाया हुआ है, लेकिन उस दिन क्या होगा, सबका सब चेंज हो जाएगा। पूरी की पूरी जमीन एक बड़ा सा प्लेन बन जाएगी जिसको हशर का प्लेन कहते हैं, और ये सारे पहाड़ उस वक्त रुई की तरह जो है वो उड़ा दिए जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानो ताला अपनी पावर और अपनी कुदरत यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए अगर जमीन को पैदा करना और इसके अंदर बनाई जाने वाली तमाम मनाजिर कुदरत को पैदा करना इम्पॉसिबल नहीं था, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानो ताला दोबारा से उस हशर के मैदान को क्रिएट ना कर सके। अल्लाह सुब्हानो ताला ने फिर यहाँ पर एक और बात समझाई है मुझे और आपको आयत नंबर 34 में, वमा जअलना लि बशर मिन क़ब्लिकल खुल्द, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमीजगी तो हमने तुमसे पहले भी किसी इंसान में नहीं रखी है। अगर तुम मर गए तो क्या ये लोग हमेशा जीते रहेंगे? हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सबकी आजमाइश कर रहे हैं, आखिर तुम्हें हमारी तरफ पलटना है। बहुत बड़ी रियलिटी जो मेरी और आपकी जिंदगी के साथ लिखी हुई है, जिसको मैंने और आपने अपनी जेब में रखा हुआ है, जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने मेरी और आपकी मदर के वूम में मेरे लिए लिख दिया था, वो मेरी डेट ऑफ डेथ है। और इसको मैंने, इस टिकट को मैंने अपनी जेब में रखा हुआ है, और ये टिकट किसी भी वक्त जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, और मुझे यहाँ से जो है वो सफर अपना शुरू कर देना है अगला। लेकिन क्या एम आई रेडी फॉर इट? पूरे मुल्क में एक बड़ी हैरत अंगेज बात हमें बताई गई। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह सुब्हानो ताला सूरह मुल्क के अंदर जब मुझे और आपको ये समझा रहे हैं कि उन्होंने मौत को पहले पैदा किया और जिंदगी को बाद में, तो ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे और आपको दिया जा रहा है। अगर मैं और आप इस आयत को थोड़ा सा समझें तो अल्लाह सुब्हानो ताला मुझे और आपको समझा रहे हैं कि गोया अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी करंट लाइफ को लाइफ ही नहीं समझते, और वो समझते हैं कि जो हमारी मौत है असल में तो वो हमारी जिंदगी जो नेक्स्ट है उसका असल पार्ट है। तो गोया पहले मौत और दूसरी जिंदगी। हम बच्चों को भी तो यही कहते हैं ना कि अभी पढ़ लो एग्जाम्स में मजे, जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं और मजे तुम बाद में कर लेना। अल्लाह सुब्हानो ताला भी मुझे और आपको यही समझा रहे हैं कि गोया अल्लाह सुब्हानो ताला ने मुझे और आपको जो इस दुनिया में भेजा है, तो यहाँ पे मैं और आप इटर्नल नहीं है।
ایٹرنیٹی تو آخرت میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن موت کو حکم دیں گے کہ وہ مر جا. تو گویا پھر میں نے اور آپ نے تو اس ٹرانسفرنس کا جو ہے مزہ چکھنا ہے. جو کسی نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی. اور اگر میں اور آپ تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں، ہم نے سورہ اعراف میں وعدہ الست پڑھا، وہ اللہ تعالیٰ کریٹڈ آر سولز. We don't know for how many trillion and trillion of years ہم اس اوپر والے ٹرانزٹ میں تھے، اور کب اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پیدا کیا. پھر میں اور آپ یہاں کی لائف سپین کو دیکھیں تو وہ ایوریج کیلکولیٹڈ ہے 70-80 سال. اور اس کے بعد جب ہم نے قبروں میں جانا ہے، اور وہ جو ٹرانزٹ ہے وی ڈونٹ نو کہ قیامت کب آئے گی اور کتنے ایئرز ہم نے وہاں رہنا ہے. اینڈ دین وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو ہمیشگی کی زندگی ہے. تو اگر میں اور آپ اپنی سٹیجز آف لائف کو دیکھیں تو دا اسمالسٹ اسٹیج آف لائف کون سی ہے؟ یہ زندگی ہے جس میں اور آپ ہیں. اور دیکھیں اگر ایک 4 سال کا کوئی بیچلرز ہوتا ہے تو اس میں ایگزام کا پیریڈ تو سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا. اس سے پہلے پریپ پیریڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد مزے کرنے ہوتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، یہ جو زندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اگر انسان اپنا انگلی سمندر میں ڈالے تو جتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ رہ گیا وہ دنیا ہے، اور باقی وہ پورا سمندر آخرت ہے. تو فی غیشت راضیہ ہم پڑھتے ہیں، من پسند عیش تو آخرت میں ہونا ہے. ابھی تو ہم ایگزام پیریڈ میں ہیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو جتنے بھی ٹرائلز ہیں، اور ٹرائلز صرف برے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اچھے ٹرائلز میں کبھی کبھی انسان بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے اپنے رب اور اپنی مشن سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ سب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پلان کیا ہوا ہے میرے اور آپ کے لیے نظام زندگی میں، اور آپ اس کی ریالٹی کو سمجھیں. یہ میرا اور آپ کا ٹیسٹ پیریڈ ہے، میرا اور آپ کا ایگزام دیا جا رہا ہے، پیپر اوپن ہے. مجھے اور آپ کو اس پیپر کو اٹیمپٹ کر کے اپنے لیے وہ مارکس گین کرنے ہیں کہ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں جو ہے وہ جگہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انسان کے ایک جو ہے وہ ٹریٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں 37 آیت میں، خلق الانسان من عجل، کہ انسان جلد باز مخلوق ہے. جلد باز مخلوق ہے، فوراً رزلٹ چاہتا ہے، فوراً چاہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا تو مجھے اس دنیا میں اس کا رزلٹ مل جائے. اور پھر اس وقت کے منکرین حق کیا کہتے تھے کہ اگر بس ٹھیک ہے نا، تم سمجھتے ہو کہ ہم اتنے برے ہیں تو تم اپنے رب سے کہو کہ عذاب لے آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت میں جو ہے وہ عجلت رکھی ہوئی ہے، لیکن انسان جب قرآن کے ذریعے سے اپنی اس فطرت کو نرچر کرتا ہے تو اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 44 میں پھر ایک بہت بڑی ریالٹی بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا سے غافل کیوں ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے. یعنی دن لگ گئے کہ وہ بھول ہی گئے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. وہ بھول ہی گئے کہ یہ جو مجھے اور آپ کو نعمتیں دی گئی تھیں یہ تو میرے اور آپ کے لیے وہ کرنسی تھی. یہ مال، یہ اولاد، یہ وقت، یہ صلاحیتیں، یہ میرے اور آپ کے پاس وہ کرنسی تھی جس کے ذریعے سے میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کو راضی کرنا تھا اور اپنی جنت کمانی تھی. اور میں اور آپ اسی کو اپنا ریئل لائف سمجھ بیٹھے. کوئی انسان جہاز میں بیٹھا ہو اور فرسٹ کلاس میں ہو اور وہاں پر اس کی بہترین مہمان نوازی کی جا رہی ہو تو کیا وہ یہ خواہش کرے گا کہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہ پہنچے؟ ڈیسٹینیشن کی طرف تو اس کی تڑپ ہوگی، چاہے وہ جتنا بھی انجوائے کر رہا ہوگا اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال ہوگا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے. تو یہ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ آئے دن ہم جوان موتیں دیکھتے ہیں. ہماری فیملی میں 24 ایئرس کی ایک بچے کی ایسی جوان موت کہ وہ ہم کو ہلا گئی. وہ صبح سویا نہیں اٹھا اور ڈاکٹرز نے بس یہ کہہ دیا کہ اس کو کارڈیاک اریسٹ ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے آس پاس مجھے اور آپ کو دکھا رہے ہیں میری اور آپ کی ریالٹی آف لائف. لیکن گریف یا خوف کبھی کبھی انسان کو بیک فٹ پہ لے جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ میری اور آپ کی بگیسٹ اسٹرینتھ بن جاتا ہے. انسان اس چیلنج کو قبول کرتا ہے اور اپنی اس آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. آپ یقین مانیے یہ 15 رمضان المبارک کب سے ہمیں رمضان کا انتظار تھا، لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں
کہ کیسے سلپ اوے ہو رہا ہے. اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ گھنٹے جو ہے وہ سال جو ہے وہ ہفتوں میں، ہفتے جو ہے سال جو ہے مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں، اور دن گھنٹوں میں، اور گھنٹے لمحوں میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. پتہ ہی نہیں چلتا، صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات، کیسے کمیونیکیشن کی وجہ سے اب میں اور آپ زوم پر ایک دوسرے کی آواز سن رہے ہیں. تو یہ وقت جو تیزی سے گزر رہا ہے، جو کمیونیکیشن اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں ہر چیز کا نفع بھی گھٹا رہے ہیں، اور ہر چیز کے اندر سے برکت بھی اٹھتی چلی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں نا، جب کسی بھی ڈرامے کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، یا آپ کے گھر میں ڈنر ہوتا ہے تو اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ لپیٹ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنی چیزیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو بہت زیادہ الرٹ رہنا ہے کہ ہم تو اس دور کے اندر ہیں جب ہمیں قرب قیامت کی ساری نشانیاں چھوٹی والی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو مجھے اور آپ کو تو بہت زیادہ تیاری کرنی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ مگر بہرے پکار کو نہیں سنتے. بہرے جو سن تو رہے ہوتے ہیں جانور، لیکن چونکہ جانوروں کو صرف اپنی مرضی کی آواز سنائی دیتی ہے، کوئی اور آواز سنائی نہیں دیتی. تو اللہ نہ کرے کہ میری اور آپ کی سماعت بھی ایسی سماعت ہو کہ مجھے صرف اپنے فائدے کی بات سنائی دے، اور مجھے اپنی جو مجھے نصیحت کر رہا ہے کوئی اور مجھے الرٹ کر رہا ہے، مجھے اس کی بات جو ہے وہ فائدہ نہ دے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور ریالٹی آیت نمبر 47 میں بتا رہے ہیں، اور پھر ہم آگے یہ والی جو ریالٹی ہے سورہ القاریہ میں بھی پڑھیں گے کہ قیامت کے دوست ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے. پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. بڑی ہی ہلا دینے والی آیت ہے. اور قرآن میں سورہ قاریہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی جو ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے لے آئیں گے. اب جولر کے ہم جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری اس خالص سونے کو کس طرح سے تولا جاتا ہے، رتی برابر سونے کو بھی تولا جاتا ہے. تو گویا یہ تسلی بھی ہے اور ایک طرح سے انذار بھی ہے. تسلی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی کسی بھی نیکی کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور بڑھا چڑھا کر اللہ اس نامہ اعمال میں اس کو رکھ دیں گے. اور ساتھ میں الرٹ یہ رہنا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کر لیتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہمیں الرٹ رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گڑبڑ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا، اور منافق گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ ایک مکھی ہے جو اس کے منہ سے اڑ جائے گی. تو مجھے اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈفرینٹ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو آیت نمبر 48 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو تورات دی اس کا نام بھی فرقان اور روشنی اور ذکر تھا. اور اسی طرح سے کیونکہ تورات اور قرآن یہ دو بکس جو تھیں وہ شریعہ کی بکس تھیں، جس کے اندر لاز تھے، رولز اینڈ ریگولیشنز تھی، نظام حکومت تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے اس کو وہ سارے نام دے رہے ہیں جو کہ انہوں نے قرآن مجید کو دیے. لیکن کس کے لیے تھے یہ ذکرہ؟ کس کے لیے تھے؟ متقین کے لیے. کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون. کہ وہ لوگ جو اللہ کی ناراضگی کا ڈر کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ کا ڈر کسی موذی جیسے موذی کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ ڈر نہیں ہے، بلکہ رائل باجی نے ہمیشہ ہمیں اتنے پیار سے سمجھایا کہ تقویٰ جب اگر تم نے سمجھنا ہو تو تم لکھ لیا کرو کہ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی ناراضگی کا ڈر. کی ناراضگی کو ان بریکٹ میں کر لیا کرو. جیسے انسان اپنے محبوب کی ناراضگی سے ہی سب سے زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے، چاہے اس کا محبوب اس کو کچھ بھی دے دے لیکن اگر اس سے ناراض ہے تو وہ سب سے زیادہ الرٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا تو اٹ ول اونلی بی می اینڈ مائی لارڈ ایٹ دی اینڈ نا. تو کیسے ممکن ہے کہ جب 1 to 1 ملاقات ہونی ہے، اس ملاقات میں میرا رب ہی مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ تو ان کے جو شب و روز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ رضائے الہی کے لیے ہوتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے. اور یہی ہماری جماعت اسلامی کا نصب العین ہے کہ رضائے الہی اور فلاح اخروی. اور روز صبح اٹھ کے اپنا جائزہ لیا کیجئے کہ سائمہ تم صبح اٹھی ہو، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھی ہو، اور تمہیں یہ جو 24 آورز ملے ہیں یہ تمہیں اپنے اللہ کو راضی کر کے
اپنے لیے جنت کا توشہ اکٹھا کرنا ہے. اور پھر رات کو سوتے وقت اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا میں نے آج وہ رضا والے کام کر لیے اللہ کی جس سے مجھے آخرت ملنی ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ سمجھا رہے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کو پہچانتے ہیں اور پھر کیا ہے بتوں کو توڑ دیتے ہیں. اور اس جرم کی پاداش میں نمرود ان کو آگ میں ڈال دیتا ہے. میں اس کو تھوڑا سمرائز کر دیتی ہوں کہ ہمیں اس سارے واقعے سے کیا سمجھ میں آتا ہے. پہلی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جوانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا زبردست ایمان تھا اور لیول آف کانفیڈنس کتنا زیادہ تھا. اور دوسرا یہ اسی لیے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے اور قیامت کے سوالوں میں جوانی کا سوال بھی اسی لیے الگ سے کیا گیا ہے. اور پھر یہ کہ بڑی اسمارٹلی پلاننگ کرتا ہے ایک مومن. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پلاننگ کی بڑی اسمارٹ کی, بڑی گول اورینٹیڈ کی, اور اسی لیے انہوں نے بتوں کو توڑ کر وہ کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت پر رکھ دیا اور پھر کہا کہ بس اس سے پوچھ لو. اور جب جواب یہی ملنا تھا کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ تو بولتے نہیں ہیں اور ان کو کیسے پتا چلے, تو جب پھر اگلی بات آیت نمبر 69 میں ہمیں پتا چلتی ہے کہ جب نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یا مجھے اور آپ کو بڑی امیزنگ بات پتا چلتی ہے, اللہ تعالیٰ آگ کو یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ بجھ جا, لیکن یہ حکم نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہ رہے تھے اس نمرود کے سامنے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ یہ آگ جو تو نے جلائی تھی یہ میری مخلوق تھی, یہ تیرے تابع نہیں تھی, یہ میرے تابع تھی. اس لیے میں چاہوں تو اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں, اس کی پراپرٹیز چینج کر سکتا ہوں. اور یہ اتنی امیزنگ بات ہے کہ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پراپرٹی تک چینج کر سکتا ہے. تو پھر مجھے اور آپ کو بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اپنے رب پر. اور کس کی ماننی ہے؟ اپنے رب کی. اور یہاں پر پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, اور پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایک واقعے کا ذکر ہے اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ایک ورڈکٹ دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی, لیکن ورڈکٹ کس کا مانا گیا؟ حضرت سلیمان کا. تو دو باتیں پتہ چلتی ہیں, ایک تو یہ کہ انبیاء جو ہیں وہ بھی بشر ہوتے ہیں اور ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کئی دفعہ گیون سرکمسٹانسز میں دو ورڈکٹس بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. آگے پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے جس کو اتنا زیادہ مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس آیت کو, کہ آیت نمبر 79, اور اس پر باقاعدہ ایک پوری مووی بنا دی گئی تھی ہمارے یہاں, کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ جی وہ بہت اچھے جو ہے وہ سنگر تھے, نعوذ باللہ من ذالک. دراصل بات سمجھیے گا, ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی, لحن داؤدی. ہم آج بھی کوئی قاری بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لحن داؤدی میں کر رہے ہیں. اور دوسرا جو زبور تھی نا وہ نہیں تھی, ٹیکسٹ نہیں تھا, مطلب وہ پوئٹری تھی. آپ خود سوچیں کہ کوئی پوئٹری کو کوئی خوش الہانی سے پڑھ رہا ہو تو کیسا وجد طاری ہو جاتا ہے, اور اسی لیے یہ وجد طاری ہو جایا کرتا تھا. اور پھر صرف یہی چیز نہیں تھی, یہ تو ان کی انفرادی کوالٹی تھی, لیکن نظام کے لیے ان کو کیا کوالٹی بخشی گئی تھی اور ان کی سائن آف پاور کیا تھا. یہ سب سے پہلے یہ جو شیلڈز بنانے کا, ذرہ بختر بنانے کی جو انڈسٹری تھی, یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ کوالٹی جو ہے وہ عطا کی گئی تھی. تو یہ بھی یہاں پر مجھے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہ صرف ان کی انفرادی کوالٹی اور ان کا کیریکٹر کیسے تھا, بلکہ ان کو جس نظام کے لیے بھیجا جاتا ہے انبیاء کو, اس کی بھی کوالٹی عطا کی جاتی ہے. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے بھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سپر نیچرل جو ہے وہ پاورز دی تھی جس سے یہ ہوائیں اور جن بھی ان کے تابع ہو جاتے تھے. آگے آیت نمبر 83 میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے, اور یہ بڑی پیاری دعا ہے, اور عائلبہ جی نے ہمیں اتنے پیارے طریقے سے سمجھایا تھا کہ حضرت ایوب کو اب آگے تفصیل سے ہم اگلی صورتوں میں پڑھیں گے کہ جو بیماری لگ گئی تھی, جو لیپرسی سی ہو گئی تھی, انہوں نے کیا فرمایا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ نہیں کہا کہ میری تکلیف کو دور کر دیں, بلکہ کیا کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے, تو ارحم الراحمین ہے. اپنی کمزوری اور اللہ کی قدرت, ان دونوں کو جو ہے وہ بیان کیا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے وہ تکلیف دور کر دی. اور آگے دیگر انبیاء کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 85 میں کہ کل من الصابرین. صابرین کیسے تھے؟ وہ صبر کو سمجھیے,
صبر ہے عزم، صبر ہے ہمت، صبر ہے ارادے کی پختگی، صبر ہے اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دینا، صبر ہے شیطان کی چالوں سے بچ جانا، صبر ہے پرو ایکٹیو اسٹریٹجی، صبر ہے دریا کی طرح ہر پتھر کو کاٹتے کاٹتے اپنے مشن کو اکمپلش کرتے ہوئے سمندر میں فنا ہو جانا۔ اور وہ جو مفتی تقی عثمانی نے کیا فرمایا تھا کہ یہاں تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا، تو اصل تو منزل یہی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں کھپا دیں۔ اور پھر مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہاں پہ دعا بھی آتی ہے ان کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے ہم نے ان کی اس کوتاہی سے ان کو بچا لیا۔ اور پھر وہ پیاری سی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر حضرت زکریا کا کتنا خوبصورت کیریکٹر ہے کہ حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہے ہیں، تو پھر کوئی جیلسی نہیں ہوئی کہ کیئر ٹیکر تو میں تھا اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، بلکہ کتنی بھی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کتنی پیاری دعا ہے۔ اور یہ اولاد کے لیے بڑی برکت والی دعا ہے کہ بس اپنے رب کو جو ہے وہ اپنے لیے کافی سمجھا اور اپنے رب کے آگے گڑ گڑائے۔ تو مومن کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ جیسے ماں کے قریب ایک بچہ ہوتا ہے، کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں وہ اپنا بچہ جو ہے وہ ماں کو ہی اپنی پرابلمس بتاتا ہے۔ تو میری اور آپ کی اپنے رب سے ایسی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی مجھے کوئی پرابلم ہو، مجھے کوئی چیز اچھی لگے، میرا دل چاہے مجھے ملے، تو مجھے سب سے پہلے اپنا رب یاد آ جائے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر مجھے اور آپ کو یہ دنیا کے فساد کی حقیقت بتا رہے ہیں آیت نمبر 92 کے اندر، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ امت تو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لیکن پھر کیا وجہ بنی کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈویژن ہے، اور یہ ڈویژن ہمارے اندر کروائی جاتی ہے۔ ہمیشہ راہل باجی نے ہمیں یہی سمجھایا کہ آپ نے جب کلاس لینی ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ تین چیزیں ہم میں مشترک ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، اور ہمارا قرآن ایک ہے۔ اس کے بعد جو ڈفرینسز ہیں یہ تو مینجمنٹل ہیں، یہ تو ایڈمنسٹریٹو ہیں، لیکن اصل کور تو یہ تین محبتیں ہیں نا، اور یہ تین محبتیں تو ہم سب کی سانجھی ہیں۔ لیکن کیا ہوا، ویسٹ نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت مجھے اور آپ کو جو ہے وہ پارا پارا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دوبارہ سے یونائٹ ہو جائیں اور سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر انسان دوبارہ سے رجوع کر لے اور اس حال میں کہ وہ نیک عمل کرے اور مومن ہو، تو اس کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بار بار اتنے پیار سے فرماتے ہیں، ہم نے پیچھے بھی سورت میں پڑھا کہ ان سعیکم مشکورا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردانی فرمائیں گے۔ آگے یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، اور یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آیت نمبر 104 کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے قریب اس آسمان کو جو مجھے اور آپ کو اوپر نظر آتا ہے اور ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حشر کا دن ہوگا وہ اتنا ہولناک ہوگا، یہ آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور اللہ دوبارہ سے اسی طرح سے پیدا کر کے جو ہے وہ انسانیت کو پیدا کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں کہ آج تو دنیا میں وراثت اور پیسہ اس کے پاس ہے جس کے پاس جو ہے وہ دولت ہے اور طاقت ہے، لیکن زمین کے وارث، اصل زمین یہاں پر جنت کی زمین ہے، کہ جنت کی زمین کے وارث وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہاں سے اس کی خریداری کی ہوگی اپنے اعمال کے بدلے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے کیا فرما رہے ہیں، وما ارسلناک، آیت نمبر 107، الا رحمت للعالمین، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دعا بھی بتائی ہے میں ہے کہ آخر کار رسول نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں جو تم باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارے رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، کہ مشکل کے وقت ہم جو ہے وہ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ سورہ حج بہت ہی زیادہ اسٹرانگ سورہ ہے، اور اس کو سمجھانا واقعی اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور جس طرح سے بڑا دبنگ اور بڑا زبردست آغاز جو ہے وہ سورہ انبیاء کا ہوا، سورہ حج میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح آغاز فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ اب یہاں پر چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک الارم بجا دیا ہے، اور الارم اس لیے بجایا ہے کہ تاکہ آگے آنے والی تمام جو آیات ہیں ان پر میں اور آپ غور و فکر کریں۔ اور کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ریالٹی آف قیامہ بتا رہے ہیں، اور کیا میں اور آپ اس کو بیئر کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہاں پر ایک سیکنڈ کا بھی زلزلہ آ جاتا ہے تو اپنے گھروں سے باہر نکل کے بھاگ جاتے ہیں، اور ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ہماری موت ہی نہ آ جائے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے، اور یہ قیامت کا زلزلہ نفخ اول، نفخ دوم اور نفخ سوم جو 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا اس میں اس کو انکارپوریٹ کرے گا، اور اس کی ہولناکی جس روز تم اسے دیکھو گے تو حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیچھے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انالوجی جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو میرے آس پاس سے ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ جس سے میں اور آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ہولناکی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ کین یو امیجن، ہم سب یہاں پہ موسٹلی مدرس بیٹھی ہوئی ہیں، کہ کیا میں اور آپ کبھی اپنے بچے کو جو ہے فیڈ کرانے سے غافل ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی میں اور آپ اپنے بچے کی خوراک سے غافل ہو سکتے ہیں؟ تو گویا وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماں جو ہے وہ بھول جائے گی اپنے بچے کو، اور جو پریگنینسی ہوگی وہ ابورٹ ہو جائے گی، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہتے کہ میں اور آپ بس ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہیں اور خوف کی وجہ سے عمل سے عاری ہو جائیں، لیکن یہ ضرور ہے میری پیاری بہنوں کہ کبھی کبھی اس کو اپنے اوپر طاری کر لینا چاہیے۔ اینڈ صحابہ یوز ٹو ڈو دا سیم۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ کبھی اگر ان سے تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جاتی تھی نا تو وہ اپنا ہاتھ آگ میں جا کے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کین یو بیئر دس؟ تم دنیا کی آگ کو نہیں بیئر کر سکتے تو تم آخرت کی آگ کو بیئر کر سکو گے؟ پھر قبروں میں جا کے لیٹ جایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو سوچتے تھے، امیجن کرتے تھے کہ کیا میں یہ جو قبر کے سوال ہیں اس کے لیے ریڈی ہوں؟ ہمارے یہاں تو ایک شادی ہوتی ہے تو اس کی اتنی دفعہ ریہرسلز ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام ایکشنز اور وہ تمام ٹرائلز جو مجھے اور آپ کو پیش آ کے رہنے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو کم از کم ہفتہ یا مہینہ کسی وقت تو میں اور آپ اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نام نہاد آج کے مذہبی اسکالرز ہیں ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں ذرا دیکھیے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطانی سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اب جتنے بھی آج کے یہ مذہبی اسکالرز بنے ہوئے ہیں یا دانشور بنے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ہمارے ہر جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کو ٹویسٹ کر کے ہماری اسپیشلی ینگ جنریشن کو جو ہے وہ دین سے جو ہے وہ بیزار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے اور ہمیں اپنی جنریشنز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آج کے دور میں مائنڈ یو LGBTQ اینڈ ایتھیزم یہ 2 چیلنجز ہیں جو ہر مدر کو ہیں، اور آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھیے اور کانفیڈنٹ بنیے ان کے، اور بیٹھ کے دیکھیے اور پریشان مت ہوئیے اگر وہ بہت ہی کوئی پریشان کن بات آپ کو بتائیں، ایٹ لیسٹ دے آر ٹیلنگ یو، دے آر کنفائڈنگ ان یو، اور آپ دیکھیں ان کے عقائد کیسے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی انکلینیشن کیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج آپ اگر نیٹ پہ دیکھ لیں تو ایسے نام نہاد اسکالرز ہیں جو پتہ نہیں کن کن چیزوں کو جائز جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات بتائی جا رہی ہے کہ حالانکہ اس کے نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ اب دوستیوں میں بھی بہت احتیاط رکھنی ہے کیونکہ فیملی تو جیسے رائل باجی ہمیشہ سمجھاتی ہیں کہ ڈیوائن انسٹیٹیوشن ہے، وہ چوائس نہیں ہوتی، لیکن فرینڈس اور کمپنی جو ہے وہ چوائس ہوتی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم نے اپنی ایفیلیشنز ایسی جگہوں پہ کر لی، اور میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری اماں مرحومہ نے میرا ہاتھ جو ہے وہ باجی لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور الحمدللہ کہ یہ جب پکڑایا تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اگر کبھی گرنے لگتی ہوں تو یہ پکڑ کے تھام لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرور کسی نہ کسی اجتماعیت کے اندر آنا ہوگا، اور ایسی صالح اجتماعیت کے اندر جو مجھے اور آپ کو ہاتھ پکڑ کر جنت تک پہنچا دے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب انسان کی کریشن کو بیان کر رہے ہیں، اور اگر میں اور آپ اس کو سائنٹیفکلی میڈیکلی دیکھیں تو یہ ایسی زبردست ایمبریولوجی ہے جس کو 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ بٹ اگین میں نے اور آپ نے اس کے اندر سے ایمبریولوجی کو اخذ نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کیا تھے، ایک حقیر سی نطفے کی بوند،
اور ہم آج ہی پڑھ رہے تھے صبح کو کہ انسان پھر جھگڑالو بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑی کوئی چیز ہوں. کیا اس نطفے کو ہم کسی سے ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ ہمارا تو دل چاہے گا ہم کسی کو بتائیں بھی نہیں. ایک بزرگ نے یہی کہا تھا نا کہ تم کس بات پہ فخر کرتے ہو، تم اپنے پیٹ کے اندر جو چیز لے کے گھومتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ جو فیسز ہیں ہماری. تو آپ سوچیں نا ہمیں کس بات پر زوم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی ریالٹی آف لائف بھی بتا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. اور یہ امیزنگ قدرت ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے اگر میں اور آپ اللہ کی یہ نشانی، میری کریشن، اللہ میں اور آپ اگر اسی کو دیکھ لیں تو امیزڈ ہو جائیں. میرے اور آپ کا ایک فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتا کسی سے. میری اور آپ کی جینز اور ڈی این اے میرے اور آپ کے کروموزومز میں لکھ دیا جاتا ہے، اینڈ دس کیریز آن ان آر جنریشنز. تو یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ رب کے مزید قریب ہونا چاہیے ان آیات کو پڑھ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر آگے آیت نمبر 5 کے لاسٹ پارٹ میں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ تم ایک بچے کی صورت میں اللہ نکالتے ہیں کوئی تم تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور پھر تم میں سے کوئی تو پہلے ہی واپس بلایا جاتا ہے، اور کوئی بدترین عمر، ارزال عمر، جس کے لیے دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، اللہم انی اعوذ بک ان اردہ من ارذل العمر. اور آپ دیکھیں وہ پریم سے ویل چیئر تک کا سفر جو میں اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ 6 مہینے کی ایک فصل ہے جو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک فصل ہوتی ہے جس میں کسان جو ہے وہ بیج بوتا ہے، اور پھر وہ 6 مہینے فصل اگتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فصل جو ہے وہ کٹ جاتی ہے. تو چلیں نباتات کا اگر دورانیہ پلانٹیشن کا چند ماہ ہے تو میرا چند سال ہے، لیکن ایونچولی بوتھ اینڈ، تو دونوں نے اینڈ ہونا ہے. تو میں اور آپ ضروری پھر اپنی اس زندگی کی تیاری کریں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کبر کے بارے میں بتا رہے ہیں ان جاہلوں کی آیت نمبر 8 کے اندر کہ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن نکلائے ہوئے ہیں. یعنی ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی، ان کا تکبر اور غرور نفس، ان کو کوئی بات سمجھنے ہی نہیں دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ عاجزی دکھا دیں، میرے دل کی نرم مٹی کر دیں، تاکہ میرے اور آپ کے اندر یہ قیامت یہ قرآن کی بات جو ہے وہ جاگزیں ہو جائے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایک بہت بڑا کیریکٹر اسکیچ بیان کر رہے ہیں آیت نمبر 11 کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر، باؤنڈری پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر فائدہ ہوتا ہے تو مطمئن ہو گیا، مصیبت آئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے صریح خسارہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باؤنڈری پہ کھڑے ہونے سے تو پھر گر ہی جانا ہے نا. جو اپنے نیوکلیس سے دور ہو جاتا ہے، گریوٹی سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میرا اور آپ کا پارشل سبمیشن نہیں چاہیے. میں دنیا میں کوئی پارشل لو برداشت نہیں کر سکتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور آپ کی محبتوں کو جو ہے وہ پارشلی جو ہے وہ قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی ٹوٹل سبمیشن چاہیے. اور یہی بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے پھر جو ہے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو اس دنیا اور آخرت میں آیت نمبر 15 میں ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا تو پھر وہ جا کے دیکھ لے. مطلب یہ کہ وہ کس دلیل کے بنیاد پر یہ بات کر رہا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایک بہت اہم بات سمجھا رہے ہیں کہ آج اس لڑائی جھگڑے میں پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ who is right and who is wrong. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے فیتھ پر اسٹرانگ رہوں، لیکن میں کسی کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگاؤں. میں نے اپنا دیکھنا ہے. سورہ حشر میں یہی آتا ہے کہ میں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو اللہ فیصلہ کر دے گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے آگے آیت نمبر 17 کے آخر میں بتا رہے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے پھر اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو کافر ہیں ان کے بارے میں ایسے مطلب بتا رہے ہیں آیت نمبر 19 کے اندر کہ دس ہیز بین ڈیسائیڈڈ، یعنی کہ جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا ڈیسیجن لے لیا ہے. ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. اللہم اجرنا من النار.
کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر وہ تمام کے تمام جو ہیں اس کے اندر وہ سزائیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں. اور پھر کیا ہے کہ جب کبھی وہ گھبرا کر اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں دوبارہ سے اس میں ڈال دیا جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور مجھے اتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ جب بھی جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہتے ہیں نا کہ ابھی رک جاؤ. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ گلا خراب ہے، ابھی آئس کریم سے رک جاؤ، بعد میں بہت ساری آئس کریم کھلاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن، موتیوں سے آراستہ اور ریشم اور اس کے لباس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ملنا ہے عیشت راضیہ، تو وہاں مجھے اور آپ کو ملنی ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب حج کے بارے میں یہ آیات آ رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مسجد حرام کے حقوق بتا رہے ہیں 25، کہ دراصل جو یہ مسجد حرام تھی یہ تو سب کے لیے جو تھی، مطلب یہ کسی کی جاگیر نہیں تھی کہ کوئی منع کر دے. آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے حرم کو جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا تھا مسلمانوں کے لیے عمرے اور حج کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سب کے لیے بنایا ہے، مقامی باشندوں کے لیے بھی ہے اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی جو تعمیر کی تھی، بڑی ہی پیاری آیات ہیں، آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتیہ للطوافین والقائمین والرکع السجود، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دینا. کعبہ ایکٹس ایز اے ہارٹ، جیسے ہمارا ہارٹ ہمارے کاربونیٹڈ بلڈ کو جو ہے وہ پیوریفائی کر کے پوری دنیا میں جو ہے وہ بھیج دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ کعبے میں آ کے مسلمان اپنی اصل کو پہچانتے ہیں. جو وہاں پر ساری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر جس طرح سے ریچولز ادا کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی ہوش نہیں ہوتی، کپڑوں کی کوئی ہوش نہیں ہوتی. تو گویا پیورٹی آف سول اینڈ پیورٹی آف کیریکٹر لے کے مسلمان وہاں سے جب جاتے ہیں اور پھر ان کو اپنے باقی زندگیوں میں اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے جو مناسک ہیں اس کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے قربانی کرنی ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 31 میں ایک بڑی اہم حقیقت بتا رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جائے کہ جا کے پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی ہستی کے بجائے دوسری ہستیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ جوڑتا ہے اور اللہ کی ہستی کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گریوٹی سے دور کر دیتے ہیں. آسمان سے وہ اس طرح گرتا ہے کہ جس طرح سے پھر اس کو پکڑنے والا اور تھامنے والا نہیں ہوتا. اور عائلہ جی نے ہمیں بتایا تھا کہ صحیح جو ہے وہ گرائنڈر کو کہتے ہیں کہ جو پیس کر رکھ دے، اور یہ جو ہے جہنم کی بھی نشانیوں میں سے ایک نام ہے. تو آسمان سے گر گیا، پرندے اچک لیں یعنی کہ شیطان، غلط جو ہے وہ انسان، غلط جو ہے وہ کمپنی اس کو اچک لے، یا اس کو ایسی جگہ لے جائے یعنی کہ پھر اس کی خواہشیں اس کو کٹی پتنگ کی طرح کبھی ایک طرف لے جا رہی ہوتی ہیں، کبھی دوسری طرف لے جا رہی ہوتی ہے. کبھی وہ کچھ تھوڑی بہت نیکی کر بھی لیتا ہے، لیکن پھر چونکہ اس کا عقیدہ اسٹرانگ نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ جو ہے اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، تو وہ غلطی کر بیٹھتا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر قربانی کی اہمیت بتائی ہے 34 آیت کے اندر، اور بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو ہر امت میں جو ہے وہ مقرر کیا تھا. اور آج اس کو جس طرح سے کویسچنیبل بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بڑا سلوٹر کرنا اتنے سارے جانوروں کو، بڑا ظلم ہے جانوروں پر، اور اسٹیٹسٹکس یہ تھی کہ ایک میکڈونلڈ جتنے جانوروں کو ایک سال میں جو ہے وہ ذبح کر لیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ایک فلٹر ٹیسٹ بتا رہے ہیں آیت نمبر 35 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان مومن ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کی دل کی مٹی اتنی نرم اور فرٹائل ہوتی ہے کہ جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، اس کے اندر اللہ کی آیات کے بیچ جب بوئے جاتے ہیں تو وہ اتنے نرم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اندر اس کو ڈال لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے پھر ایمان کے بعد
عمل کی کوپلیں نکلتی ہیں، اور وہ کوپلیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور رزق کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کے بارے میں یہاں بتا رہے ہیں. لیکن پھر جو فلسفی آف قربانی ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے آیت نمبر 37 میں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت، ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، بلکہ وہ تقویٰ، وہ گاڈ کانشیسنس، وہ اللہ کی محبت. اور اقبال نے یہی فرمایا تھا نا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ دنیا میں حج کو جاتے ہیں، کتنے لاکھ لوگ جاتے ہیں، کتنی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنے لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ مسلم امہ کی حالت نہیں بدلتی. تو یہاں پر اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس قربانی کی روح کو سمجھا جائے. آگے پہلی دفعہ قتال کا حکم قرآن میں دیا جا رہا ہے، سورہ حج میں ہے، آیت نمبر 39 ہے کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ مظلوم ہیں. اللہ یقیناً ان پر قادر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس قصور پر تھے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ آیات ان حالات میں پڑھا رہے ہیں جب ہم ایک جینوسائیڈ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور مجھے اس پر اگر رائی باجی اجازت دیں تو ایک بہت پرانی پوئٹری جو ایک بچے نے پڑھی تھی وہ یاد آ گئی، اور میرا دل ہل گیا کہ واقعی ہمارا حال کیا ہو گیا ہے مسلم امہ کا. رائی باجی اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ پڑھ دوں. جی ضرور پڑھ لو، ضرور. یہ جب میں نے پہلی دفعہ سنی تھی تو میرا دل ہل گیا تھا. اور وہ بچہ کیا کہتا ہے کہ all your armies, all your fighters, all your tanks and all your soldiers against a boy holding a stone, standing there all alone. In his eyes, I see the sun. In his smile, I see the moon. And I wonder, and only wonder, who is weak and who is strong, who is right and who is wrong. And I only wish that the truth has a tongue. یقین مانیے باجی، دل تڑپتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے. ہم تو کھا رہے پی رہے، ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، ہمارے بس دن شب و روز گزرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلم امہ جس طرح سے تڑپ رہی ہے اور جس طرح سے لہو لہو ہے، اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو دور کر دے. لیکن پھر یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ مشیت اور پلاننگز ہوتی ہیں، اور ہم جس طرح سے شون کنگ اور اس طرح سے دوسرے لوگوں کو اسلام قبول کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا ہے تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. یہ ٹیسٹ ان کا نہیں، مینو ہمارا ہو رہا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے. ہمارے سینیٹر مشتاق اگر آواز اٹھاتے ہیں ہم غزہ والوں کے لیے تو ان پر مقدمہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی کہاں؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں، ناٹ ان امریکہ، ناٹ ان UK. کین یو امیجن؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے کہ ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار رہے ہیں وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. کیوں نہیں ہمیں یہ یقین آتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض. اب یہ اللہ تعالیٰ اسلامی ریاست کے اصول بتا رہے ہیں کہ جنہیں ہم جب زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ اسلام کو وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پہلی قوموں نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان باتوں کو نہیں قبول کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا. اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 46 کے اینڈ میں بتا رہے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. آگے ہم آ جاتے ہیں اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 میں بتا رہے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. اللہ تعالیٰ ہجرت کی برکت بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور اللہ بہترین رازق ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ مجھے اور آپ کو آیت نمبر 73 کے اندر ایک مثال دے رہے ہیں، اور وہ مثال کس کی ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مکھی کی مثال دے رہے ہیں. اور کیا مثال دے رہے ہیں کہ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے, غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی. ماں قدر اللہ حق قدری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو میری اور آپ کی صرف نیت دیکھنی ہوتی ہے پیاری بہنوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پھر آگے بڑھ کے میرا اور آپ کا ہاتھ تھامنا ہوتا ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. آج بھی اگر مسلم حکمران اکٹھے ہو جائیں اور چلیں قتال نہ کریں, اکنامک امبارگو ہی کر لیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اسرائیل جو ایک ناجائز بچہ ہے یہ سروائیو کر سکے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے مجھے اور آپ کو کیا فرما رہے ہیں, اور بڑی پیاری آیات ہیں. آیت نمبر 77 کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, رکوع اور سجدہ کرو, اپنے رب کی بندگی کرو. اب یہاں پر بندگی صرف عبادت نہیں ہے بلکہ ٹوٹل سبمیشن ہے. ٹوٹل سبمیشن میری انفرادی زندگی, میری پالیسی میکنگ, میری پارلیمنٹ, میری اکانومکس, میری جو ہے وہ ایجوکیشن, میری فورن پالیسی, اور نیک کام کرو شاید کہ تم کو فلاح ہو جائے. اور پھر وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ, He has chosen you. کتنی بڑی بات ہے اگر کلاس میں بچے کو یہ کہہ دیا جائے پوری کلاس میں سے کہ میں نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے چوز کیا ہے, وہ اس میڈل پر کتنا خوش ہوگا, اس ڈیزگنیشن پر کتنا خوش ہوگا. لیکن میری پیاری بہنوں, کین یو امیجن کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو چوز کیا تھا, اور کتنے بڑے کام کے لیے. اللہ کے نبی کے مشن کے داعی تھے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ چراغ تھے جنہوں نے یہ نور توحید کو پھر دوبارہ سے زندہ کرنا تھا. لیکن ہم کیا مگن ہو گئے اس دنیا میں, ہم نے چند ریچولز کو جو ہے وہ اپنا دین سمجھ لیا اور اس پر پھر ہم مطمئن بھی ہو گئے, اور دین میں تم پر کوئی حرج نہیں. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا, ہمارا تو نام بھی رکھ دیا گیا, ہمیں تو ہماری JDs بھی بتا دی گئیں, ہمیں تو ہمارا جو ہے وہ منصب بھی سمجھا دیا گیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن سے ہم دور ہو گئے؟ اور جب ہم قرآن سے دور ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن میں فرمایا تھا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پکار کے کہا کہ اس دن کیا کہے گا رسول کے وقال الرسول ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. انہوں نے ہجرت کر لی تھی قرآن سے. یہ قرآن پڑھتے تھے مگر ان کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتا تھا, ان کی لائف چینج نہیں ہوتی تھی. یہ صبح مومن ہوتے تھے, شام کو کافر بن جایا کرتے تھے, صبح اللہ اللہ کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس میرے اور آپ پر بہت رحم فرمانے. دوسرے وہ اللہ تم سبحانہ و تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں خادم والوں کو ایک ہاں ای میل تو کر دو شکریہ کی, اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا اور اس تاکہ ان سے قرآن میں بھی کانٹیکٹ تمہارا ہو. تم یہی کر دو نام نا. ہے. پلیز مائک میوٹ کر لیجئے. تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. اس گواہی کا جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے. آج 11 بجنے پہ 5-10 منٹ تھے اور عائل باجی نے جب لکھا کہ آر یو دیئر تو میرا دل دھڑک رہا تھا, اور میں نے کہا کہ صرف 1 گھنٹے کی کلاس ہے اور میری یہ حالت ہو رہی ہے, اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گواہی دینی ہے اور پھر اللہ کے لوگوں کے سامنے گواہی دینی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے الرٹ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بڑی پیاری ٹپ دے رہے ہیں اینڈ میں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نسخہ کیمیا سمجھا رہے ہیں. پلس نماز قائم کرو. نماز کیا ہے؟ میری اور آپ کی چارجنگ ہے. جب کبھی ڈاؤن ہو اپنے رب کے ساتھ اپنی چارجنگ لگا لیجئے. مجھے اور آپ کو وہ انرجی بوسٹر لگ جائے گا جو مجھے اور آپ کو عمل کے لیے وہ چارج دے دے گا. زکوٰۃ دو. جس مال کی محبت میں اور آپ گرفتار ہیں, جب اس میں سے زکوٰۃ نکل جائے گی تو مجھے اللہ غنا عطا کر دے گا. اور پھر بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کرو, واعتصموا باللہ. پہلے واعتصموا بحبل اللہ تھا, اور یہاں پر ہے واعتصموا باللہ کہ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ, اللہ کے بن جاؤ. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ہم نے من انصاری اللہ اور نحن انصار اللہ والی بات پڑھی ہے. وہ ہے تمہارا مولا, بہت ہی اچھا مولا ہے اور بہت ہی اچھا مددگار ہے. کون نہیں چاہے گا اپنے رب کو مولا بنانا؟ کون نہیں چاہے گا کہ اپنے رب سے دوستی کرنا؟ یہ مسلمز کی ڈیوٹیز ہیں جو مجھے اور آپ کو پہچاننی ہے, اور اسی کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے.
اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے والا بنا دے، مجھے اور آپ کو ویسا بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جب میں اور آپ اپنے رب کے سامنے پہنچے تو وہ مجھ سے اور آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے، جیسے ایک ٹیچر خوش ہو جاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے یہ اچھا کام کر کے آئی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ واقعی ٹیچر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک اللہ کے سامنے بھی بہت زیادہ سرخرو ہوگی انشاءاللہ، کہ میں نے کچھ لوگوں کو اللہ کا وہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب یہ والی کلاس قرآن کریم کا پیغام مجھ سے زیادہ بہتر طور پر پہنچاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے راضی ہو جائے۔ اور کل بھی مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا جب شازیہ اور نے بہت اچھا ایک وہ درس دیا۔ آج سائمہ میری بہت ہی پیاری سی بس بیٹیوں جیسی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ بس بہت ہی راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے گرد ہمیں اکٹھا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا ہی رکھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فریحہ آج آپ دعا کریں گی نا انشاءاللہ؟ جی السلام علیکم سمیہ آپا۔ وعلیکم السلام۔ میری دو بہت ہی لائق اسٹوڈنٹس، یہ کلاس بھی جو اس میں نئے لوگ شامل ہیں یہ فریحہ کا صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بس اس قرآن کے گرد اللہ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، بس اس صدقہ جاریہ کو اللہ تعالیٰ جاری رکھے، اور شیطان کے شرور سے اور شیطان کے شر سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ شروع کروں سمیہ آپا؟ جی فریحہ پلیز۔ السلام علیکم سب کو بہت زیادہ، اور بہت شکریہ ایک اتنی اچھی کلاس کا، اور بہت مجھے سے ابھی وہ کہہ رہی تھی ہماری بہن کے دل دھک دھک کرنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کی باری آتی ہے، تو وہی حالت ہو رہی ہے ابھی۔ حالانکہ اتنی دفعہ دعا کرائی سمیہ آپا کی مہربانی اور ان کی گائیڈنس کی وجہ سے۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ پلیز شیئر کروں گی، پھر میں شروع کر دوں گی۔ اس دفعہ نا میں نے ابھی تک دعا نہیں کرائی، میری اپنی بھی کوتاہی ہے، کیونکہ آئی تھنک پہلے دن میرا جو تھا جس دن ٹرن تھی کوئی میرا اس دن شو تھا، پھر ہم نے کوئی کیا، پھر کوشش میں کری تھی کچھ دنوں سے کہ میں دعا کرا لوں، تو آج مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور اللہ کی طرف سے ہوا یہ کہ ہم آج سورہ انبیاء اور ہم نے سورہ حج پڑھی۔ تو میں واقعہ اپنی بہنوں سے یہ شیئر کرنا چاہی تھی کہ ابھی جب میں عمرہ کچھ تقریباً 2 ہفتے پہلے ہم لوگ گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ اب اتفاق ہی ہے، بٹ کئی دفعہ اتنے حسین اتفاق ہوتے ہیں کہ I just felt like sharing it with all of you۔ سمیہ پر بھی سوچوں گی، میں نے سمیہ پر سے بھی ابھی تک یہ شیئر نہیں کی ہے بات، اتنی مجھے کوئی بڑی اس وقت نہیں لگی تھی، اب مجھے لگا کہ مجھے شیئر کرنی چاہیے۔ ہوا یہ کہ رات کے وقت میں طواف کرنے گئی، میری والدہ ساتھ تھی، تو وہ ہر دفعہ تو ساتھ نہیں جا سکتی، تو مجھے موقع لگا، تو میں نے کہا رات میں کیونکہ تھوڑا رش کم ہوتا ہے تو آئی کین گیٹ کلوز ٹو کعبہ، تو اس وقت میں گئی۔ میرے ساتھ جو میری فیملی تھی وہ ساتھ ہی تھی، لیکن وہ مسجد میں بیٹھ گئے، تو آئی وینٹ فار طواف۔ تو الحمدللہ جب طواف کر کے میں بیٹھی تو وہ اتنا خوبصورت منظر تھا، سامنے کعبہ نظر آ رہا، مجھے جگہ مل گئی مقام ابراہیم کے سامنے جب 2 نفل پڑھے، اور ادھر کافی اور بھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی گروپ میں، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی، تو کچھ میں نے دیکھا 2 عربی خواتین تھیں، اور وہ ایک پڑھ رہی تھی قرآن، اور وہ عربی میں پڑھ رہی تھی، سر ان کو سمجھ آتی ہے، اور وہ بڑے شوق سے جو دوسری خاتون تھی وہ سن رہی تھی، اور 2-3 اور خواتین بھی وہاں پر تھیں جو کہ نا اس کے اندر اس کو سن رہی تھیں اور سمجھ رہی تھیں۔ تو مجھے بہت زیادہ آپ لوگ بھی یاد ہے، میں نے ایک دم سوچا کہ نا جب آپ کو عربی آتی ہے تو کتنا آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ یو کین جسٹ جوائن ان، لیکن میں ویسے ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ مجھے جان جیسا سمجھ آتی تھی، ساتھ میں نے بھی نانا شروع کر دیا، وہ اتنا مزہ آ رہا تھا، ان کی وہ تلاوت کی طرح نہیں پڑھی تھی جیسے شبنم ہماری بہن پڑھتی ہیں، وہ ویسے پڑھی تھی جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دم وہ اٹھی ہے، اس نے مجھے اپنا قرآن پاک دیا، اس نے کہا کہ جو مجھے سمجھ آئی کہ میں جانا ہے یہ قرآن پاک میں نے کسی سسٹر سے بورو کیا تھا، وہ طواف کرنے گئی ہے، تو آپ کے پاس یہ امانت ہے، یہ آپ نے اس کو دینی ہے۔
تو میں نے سوچا کہ میری فیملی بھی ویٹ کریے، مجھے اب امانت کہہ دیا ہے، مجھے بہت دیر تک نہ بیٹھنا پڑ جائے. تو میں نے اسے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کیا، میں اپنی زبان بول رہی ہوں، اپنی زبان بول رہی ہے. شی سیڈ ٹو می کہ اچھا سسٹر پرومس 15 منٹس تم ویٹ کرو گی. پورا اس نے مجھے کہا 15 منٹس پرومس ویٹ کرو، اس کے بعد جسٹ گیو اٹ ٹو اینی سسٹر اینڈ گو. اور اس نے مجھے کہا جی وہ ایجپشن ہے اور شارٹ ہے اور پلمپ ہے اور وہ ایسی ہے، وہ آ کے خود ہی اپنا قرآن تم سے لے لے گی. وہ چلی گئی. اب میں کیونکہ وہاں بیٹھی، میں اپنی وہ پڑھ رہی تھی، مجھے خیال آیا کہ اللہ نے مجھے کعبہ کے سامنے قرآن پاک دے دیا ہے، تو آئی شوڈ ریڈ اٹ. میں نے کھولا تو یہ جیسے لگے ہوتے ہیں نا اس کے اندر جو یہ مارکس ہوتے ہیں، تو سیدھا سورہ انبیاء میں وہ کھلا. تو میں نے پھر وہ پڑھا وہاں پہ سورہ انبیاء. اچھا میں پڑھ رہی تھی تو وہ ایک دم وہ بندی آ گئی، اس نے مجھ سے اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھا مجھے، میں اس کو دینے لگی. شی سیڈ نو، اب تم یہ ختم کرو، پورا پڑھو. میں نے کہا نہیں میں تو آپ کا ویٹ کی تھی. اس نے کہا نہیں پورا پڑھو. تو پھر میں نے وہ پڑھا، جیسی بھی میری تلاوت ہے اللہ اس کو بہتر کرے. تو میں نے سورہ انبیاء پوری پڑھی، تھوڑی سی سورہ حج پڑھی، اور وہ ایک اور خاتون کو پھر ویسے ہی سنے، انہوں نے بھی بڑے میرے ساتھ سنا. ان کو دیکھ کے میں آ گئی. پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ہم جس دن مسجد میں نے کچھ قرآن لیے وہاں پہ مدینہ میں، تو وہاں پہ میں نے اپنے لیے بھی ایک چھوٹا سا بکلیٹ کی طرح کا لیا. میرے پاس پہلے ہوتا تھا، ہر وقت وہ گم ہو گیا تھا، گم نہیں ہوا، مجھ سے کسی نے مانگا تو آئی گیو اٹ ٹو دیم. تو میں نے جو ہے نا یہ قرآن ویسا ہی ایک اور لے لیا. تو اس میں جو تھا نا میں نے وہ یہ اگین اتنی عجیب بات ہے، آخری دن تھا جمعے کی، ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے ماسک میں. تو میں نے کہا چلو میں اپنے نئے قرآن سے پڑھتی ہوں. میں نے کھولا تو اس میں بھی جو لگا ہوا تھا نا، وہ پرپل کلر کا مارک تھا، وہ بھی سورہ انبیاء پہ ہی کھولا. تو مجھے لگا کہ مجھے سورہ انبیاء کو اچھی طرح ٹرانسلیشن سے پڑھنا چاہیے، اور میں نے تب سوچا تھا کہ میں سمیہ آپا سے ڈسکس کر کے اس کی اچھی طرح سمجھوں گی کہ یہ اس کے ایگزیکٹلی میسج کیا بار بار میرے سامنے آ رہی ہے. اور اتنا مجھے اچھا لگا کہ آج مجھے اس کلاس میں وہ پورا سمجھنے کا موقع ملا ہے. سو تھینک یو کنزا فار دیٹ، اینڈ سوری میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں دعا کو. گاڈ بلیس یو آپ سب کو. یہ سمیہ تو آپا تمہاری کلاس ہے اور تم اس میں جتنا ہمیں بتا سکتی ہو تو اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے. پھر یہ تو تمہاری ہی بہار ہے یہ کلاس. اگر تم نے اس 3 سال پہلے ایک فرمائش نہ کی ہوتی تو شاید ہم ایک بہت بڑے موقع سے محروم رہ جاتے. تو اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کا صدقہ جاریہ بنائے اور تمہارا خاص طور پر. آمین ثم آمین. بلیس یو سمیہ آپا. تھینک یو سو مچ. اوکے I'll just start. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری، اور ہم رسول کے تابع ہوئے، اور سو ہم کو گواہوں کی جماعت میں لکھ لے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اے سب ساری دنیا جہان کے مالک، تمام کائنات کے مالک، ہم سب کو پیدا کرنے والے، ہم سب کو موت دینے والے، ہم سب کو موت کے بعد پھر اٹھانے والے اللہ تعالیٰ، ہم آپ کے آگے آپ کی ہمبل بندیاں ہاتھ اٹھا کے دعا گو ہیں. اس قرآن کے گرد ہم پروانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کرے ہیں سیکھنے کی. آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام بہنیں، میری سمیہ آبا، بہت بیماری میں بھی، پریشانی میں بھی وقت نکال کر یہاں پر آتی ہیں، انکریج کرتی ہیں، ہم سب کو سکھاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈنس لینے والا بنا، ہم سے گائیڈنس لے کر ہم سے واپس نہ لے لینا. میری تمام بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ان کو علم حاصل کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے والا بنا. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما.
اللہ تعالیٰ ہم ہر لمحہ علم اور تقوی میں آگے بڑھنے والے رہیں، ہمارے اندر کویسٹ پیدا کر دے ٹو نو the courage to know our Allah, to know our Creator, to know our existence, to know why we are here. اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ تمام رموز، یہ تمام اسرار ہمارے اوپر گائیڈنس کے ساتھ کھول دیجئے، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو صراط المستقیم کا پابند بنا۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا، ہماری اولاد کو سیدھے راستے پہ رکھنا، ہماری اولاد کی اولاد کو سیدھے راستے پہ رکھنا۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو بھٹکنے والا نہ بنانا۔ اے اللہ ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے دوستوں، رشتہ داروں کو، سب کی عزت، مال اور ایمان کی حفاظت ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ہی آگے جھکتے ہیں، ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں کبھی کسی اور سے مانگنے والا نہ بنانا۔ ہمارے یہ ہاتھ آپ کے آگے ہی پھیلے ہوئے ہیں اور ہم آپ سے ہی التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی رسوا نہ کرنا، اس زندگی میں اور آخرت میں ہمیں ہمیشہ عزت کے ساتھ رکھنا۔ اللہ یہ عزت تیری ہی دی ہوئی ہے اور تو جب چاہے یہ ہم سے لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عزتیں قائم رکھنا، ہمارے پردے قائم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں معاف کر دیجیے گا۔ اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور تو واحد اور یکتا ہے، ہمارا رکھوالا صرف تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے والدین کے والدین پر، ہماری جنریشنز پر، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جو آگے سے چلے گئے ہیں، ان سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یقین یہی ہے کہ ہم صرف آپ ہی کی تخلیق ہیں اور ہم نے لوٹ کر آپ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ ہم آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر ہم پر جاری کر دیں، ہر خیر ہم خود بھی خیر والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جانے انجانے میں کسی کو ایذا نہ پہنچے، ہمیں دیکھ کر کوئی تکلیف میں نہ آئے، ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ آئے، ہم تیرے بندوں کی مددگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندوں کی تکلیف دور کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم خود بھی گائیڈنس پائیں اور ہم دوسروں تک بھی گائیڈنس پہنچائیں۔ اللہ ہم خیر کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کو، ان کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ان کے والدین کو، ان کی فیملی ممبرس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین، ہم سب کو، میری بہنوں کو بہترین اولاد دیں، بہترین ہمسائے دیں، بہترین رشتہ دار دیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں سچائی کے مقام پر ہی داخل کروانا اور آخرت میں بھی ہمیں سچائی ہی کے ساتھ اچھے راستے سے اچھی جگہ پر ہی داخل کروانا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں اچھے سنسیئر، تجھ سے پیار کرنے والے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے لوگوں سے ملائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں سے ہم دور دور رہیں، آپ کے دشمن ہمارے دشمن ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی کاموں میں آگے ہونے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو ہمیں بھی نیکی کی طرف لے کے جائیں، جو اچھی صحبت کے لوگ ہوں۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قرآن کلاس کی چھوٹی سی اس کاوش کو بڑھا دیجیے۔ میں نے کعبہ کے سامنے مکہ میں بار بار آپ سے یہ دعا کی ہے، ہم آج پھر آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کو آپ اپنی رحمت سے، یہ تو چھوٹی سی حقیر سی چیز ہے، ہماری کوشش ہے، لیکن آپ اس کو بڑھا دیجئے، اتنا جیسے آپ نے بڑھا دیا اتنے سالوں میں، اس کو مزید بڑھا دیجئے، اس کو دور دور تک ہم آپ کا اس قابل ہو سکیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے کوئی نہ کوئی ذرہ ضرور ڈالا ہے آپ کا پیغام پھیلانے میں۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکات ڈال دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو قرآن ہے ہمارے دلوں میں پھلے پھولے، اسی کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک کام میں مزید برکتیں ڈال دیجئے۔ ہماری استاد پیاری شفیق، ہماری ٹیچر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ کی اس کاوش کو قبول فرمائیے، ان کی زندگی پھولوں کی طرح خوبصورت اور مہکتی ہوئی ہو، وہ خود بھی پھولوں کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے جیسے ان سے مل کر ہم سب خوش ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بھی نیک نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہر بیماری اور ہر پریشانی سے ان کو بچا کر رکھیں۔ اللہ میاں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، ان کی تمام رپورٹس ٹھیک آئیں، ان کی تمام طبیعت ہمیشہ ٹھیک رہے، ان کی والدہ کو صحت کاملہ عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں ریحام، ابراہیم، ان کے اسپاؤسز کو، ان کی گرینڈ چلڈرن کو سکون اور اطمینان کے ساتھ رکھیں، لمبی عمر سے زندگی دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کے جو رزق ہیں وہ نہ صرف حلال ہوں بلکہ ان میں فراغی ڈال دیجیے۔ اللہ تعالیٰ قاضی حسین صاحب کو کبھی بھی میں نہیں بھول سکتی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیجیے، جنت کے بڑے ترین باغوں میں وہ ہوں، اللہ تعالیٰ نبیوں اور ولیوں کی صحبت میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مقام اونچے سے اونچا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد محمد ادریس صاحب کو بھی مغفرت فرما دیجیے، ان کے مقام بلند فرما دیجیے، اچھی جگہ پر ان کی جگہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشتہ داروں سے جنت میں ملائیے۔ اللہ تعالیٰ حاسدوں اور دشمنوں سے محفوظ رکھیے،
سب سے بڑا دشمن شیطان مردود، اللہ تعالیٰ ہم سب اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا رب ہمیں شیطان کی شیطانیت سے بچانا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کی وسوسوں کو نہ آنے دینا، اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں میں جو بار بار خسر خسر کرتا ہے ہمیں اس سے بالکل بھی اس کے اندر نہ آنے دینا۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان ہمارا کھلا صریحاً دشمن ہے، بس ہم آپ ہی سے پناہ مانگتے ہیں اس شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کلاس میں موجود ہیں ان کے دلوں میں تمام نیک حاجات اور خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے پورا کر دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس وقت مشکل میں ہیں اور شدید مشکل میں ہیں، پوری دنیا میں مسلمان مشکل میں ہیں، بے عزت ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اس میں ہم سب کے اپنے اعمال شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نہ بنانا کہ ہم سے یہ کوشچن ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کوئی اچھے خیر کے کام ہی کروانا۔ ان تمام بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر لیجیے۔ غازہ میں سیز فائر کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ظلم کرنے والے کو، اللہ میاں جہریت کرنے والے کو، اس کی جہریت کی مدد کرنے والے کو، تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ظلم والا ہاتھ روک دیجیے۔ جتنے میری یہاں پہ بہنیں ہیں ان کی جو مسائل ہیں ان کو دور کر دیجیے، سب کی گھروں میں سکون اور کشادگی کر دیجیے، سب کے دسترخوان وسیع کر دیجیے، سب کو نیکی اور بدی میں تمیز کرنے والا بنائیں، حلال رزق عطا فرمائیں، جو ہم سب کو صحت کی زندگی دیں۔ جویریہ صدیق میری پیاری سی دوست، اس کو صحت دیں، بہت دنوں سے بیمار ہے، اللہ اس کے دل میں خوشیاں ڈال دیں، سکون ڈال دیں، بہت پریشانی اس نے دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات پوری کر دیجیے۔ شبنم ہماری کاریہ، ان کے چچا جان کو جوائے رحمت میں جگہ دیجیے، میرے چچا جو کہ اس ICU میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دیجیے، ان کو صحت دے دیجیے۔ عروج اور ان کے شوہر سمیر ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے بچوں کے والی وارث بن جائیں، ان کو محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کا بہترین مستقبل ہو۔ ثنا اعجاز نے صحت کی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ آپ کو صحت دے۔ جو میری بہنیں یہاں پر خود بیمار ہیں یا ان کی فیملی میں کوئی بیمار ہے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ نادیہ نکی ان کی فیملی کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ افشاں جمال ہماری دوست یہاں پر موجود ہیں، ان کو صحت و زندگی دیں۔ ماہا انور صاحبہ جو کہ اور اسد ضلع ہما، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ انہیں جوائے رحمت میں جگہ دے دیجیے۔ علمیہ ہماری اپنی ایک بہن ہے جو کہ ہر دفعہ اپنی بیٹی کی لیے دعا کا کہتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کی بیٹی بولنے کے لیے بہترین طریقے سے بات چیت کریں، ہر طریقے سے ان کی مشکلات دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ سب سے بڑا جو ہمارا ایگزام ہے ہمیں اس میں کامیاب کر دیجیے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کبھی بھی رسوا نہ کیجیے گا، ہمیں بخش دیجیے گا، ہمارے چلے جانے والے والدین کو بخش دیجیے، ہمارے آنے والوں کو بخش دیجیے، تمام انسانوں کو بخش دیجیے۔ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ سب کو بخش سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں صالحین کا ساتھ عطا فرما اللہ تعالیٰ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ہمیں موت کی تیاری کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ قبر کی گرمی سے بہت ڈر لگتا ہے، قبر کے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ ہمیں قبر کا کوئی عذاب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس دن ہم نے اٹھنا ہے ہمیں نور کے سائے میں ہی اٹھانا، اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھتے ہوئے ہی اٹھانا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب عطا فرمانا، اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پہ ثابت قدم رکھنا، اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے منہ نہ پھیلے، اللہ تعالیٰ وہ رحمت العالمین ہے، وہ ہمیں کوسے سے ضرور پانی پلا دے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کے چہروں پہ رونق ہو، جن کے چہرے پہ رونق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے شر سے پناہ مانگی، ہم ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں، اس چیز کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جس چیز سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے آنے والوں کو، سب کو اسی سے محبت کروانا، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بنانا، ہمیں شرمندہ نہ کرانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ بس ہم سب کو نا اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں وہ روزانہ اس ہوا کے دوش پر رات کے اس پہر میں اکٹھا کرتا ہے۔ ہمیں عادتاً نہیں اس کلاس میں آنا چاہیے، بلکہ روزانہ اپنی نیتوں کو خالص کر کے اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو آخرت کا ذخیرہ بنا دے، ہمیں دنیا میں بھی اس کی برکتوں سے مستفید فرمانا۔
اور آخرت میں بھی ان محبتوں کی وجہ سے اپنے عرش کے سائے میں اکٹھا کرنا۔ تو اس دعا کے ساتھ بس بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمیں اس بہت ہی خوبصورت سے قرآن کے خاندان کے ساتھ جوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے بھی رکھے اور اس قرآن کے پیغام کو ہمیں آگے بھی پہنچانے کی توفیق دے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس گروپ میں اتنے ماشاءاللہ کوئی 250 کے قریب لوگ ہیں، لیکن ہمیں نظر صرف یہی 30-40 لوگ نظر آتے ہیں۔ تو ذرا بس اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، اب ذرا سب ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا دیں کہ اس کلاس میں وہ سب لوگ شریک ہو جایا کریں۔ جزاک اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ ملیں گے۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ارحم کی پھپھو کے لیے دعا لازمی کریں، وہ ایمرجنسی میں ہے۔